الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، عزیز طلبہ اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، جامعہ اسلامیہ باب العلوم کا سالانہ جلسہ ہے اور تکمیل بخاری شریف کی تقریب بھی ہے. استاد جی حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمہ اللہ رحمتاً کاملۃ واسعہ کا ہمارے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کا تعلق تھا. میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ مجھے قلبی محبت اور عقیدت ہے. فرمایا کہ
پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ سے یہ عرض کی گئی کہ آج امت کی زبوں حالی کی وجہ کیا ہے، آج امت اتنی پستی میں کیوں جا رہی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سب حضرات نے اپنے اپنے وجدان کے مطابق جواب ارشاد فرمائے، لیکن جو جواب تمہارے والد صاحب نے دیا مجھے وہ بہت اچھا لگا، اور وہ جواب یہ ہے کہ آج امت کی پستی اس وجہ سے ہے کہ امت کا گنبد خضرا کے ساتھ نسبت میں جو تعلق تھا اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی۔ فرماتے تھے مجھے یہ جواب بہت اچھا لگا۔ تو حضرت کی شفقتیں تھیں، محبت تھی۔ پھر اب جو موجودہ حضرات ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا حبیب الرحمن صاحب اور دوسرے اساتذہ کرام، ان کی بھی ایک محبت ہے، تعلق ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا، میں اتنا لمبا سفر کر کے حاضر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، جو علوم کے درجات ہوتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، مقامات کی بلندی ہوتی ہے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ ترقی اور بلند مقام ہے جو نیچے سے اوپر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ارتقاء۔ ترقی کرتے کرتے اوپر چلے گا۔ آج ایک بہت بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہیں۔ ایک وقت تھا جب یہ قاعدہ پڑھ رہے تھے، سپارہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ترقی کرتے کرتے بلند مقام اللہ نے عطا فرما دیا، اور ایک ہے مقام عطا جس میں کسب اور محنت کو دخل نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا۔ یہ وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے وہ بھی مقام عطا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ۔
اللہ نے ان صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ اگر علم کے مراتب اور مقامات آپ دیکھیں نا جی، تو اس امت میں جس مقام پر امام مالک، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی صحابی نہیں ہے، علم کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا۔ امام مالک امام اہل مدینہ ہیں، اور آپ نے فرض حج تو کر لیا تھا، دوسرے حج کے لیے دل میں تمنا تھی، تڑپ تھی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ حج کے لیے جاؤں، واپس مدینہ طیبہ آ سکتا ہوں یا نہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ کی جدائی بھی گوارا نہیں تھی۔ مدینہ طیبہ کی محبت تو ایمان ہے نا بھائی، اس لیے ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے بہت لمبی فہرست ہے، جو آج بھی مدینہ طیبہ جنت البقیع میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تشریف فرما ہے۔ مدینہ طیبہ کی خاک مل جائے، مدینہ منورہ کا کفن دفن مل جائے، تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آخر کوئی بات تھی نا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو عبقری شخصیت ہیں، جن کے خطوں پر دریا چل رہے ہیں، سینکڑوں میل جن کی آواز اللہ پہنچا رہے ہیں، زلزلہ آیا، درہ مارا، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اربع عناصر میں حضرت عمر فاروق کی کرامت کا ظہور ہوا۔ عبقری شخصیت جن کے متعلق حضور نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت چلتی تو عمر نبی ہو جاتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، نبوت مکمل ہو چکی ہے، نبوت کا دروازہ بند۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرماتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے اللہ، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور کفن دفن اپنے محبوب کے شہر مدینہ طیبہ کا نصیب فرما۔ حضرت عمر دعا فرما رہے، بھائی کوئی وجہ تو ہے۔ تو امام مالک امام اہل مدینہ رحمہ اللہ دل میں تڑپ تھی، دوسرا حج کر لوں، لیکن یہ خدشہ تھا کہ باہر مدینہ طیبہ سے باہر موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ خواب میں زیارت ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، تو آپ نے عرض کیا، حضرت دل بہت چاہتا ہے حج کر لوں، مگر زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب میں ایسا اشارہ فرمایا اس طرح 5 کا۔ اب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سوچتے ہیں کہ ان 5 سے کیا مراد ہے؟ 5 دن ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے؟ چنانچہ آپ نے ایک طالب علم کو بھیجا امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس، جو تعبیر رویا کے امام تھے، اور فرمایا جاؤ ان سے اس کی تعبیر پوچھو، مگر میرا نام نہ بتانا، صرف تعبیر پوچھ کے آؤ۔ ایک بندے نے خواب دیکھا اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ فرمایا۔ وہ آیا، امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر، تو آپ نے فرمایا کس نے دیکھا ہے؟ کہ جی مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں بتاتے ہو تو میں بتاؤں؟ یہ خواب مدینہ منورہ میں امام مالک کے بغیر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ عرض کیا ہاں جی انہوں نے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے مالک تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو، اتنا علم آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزیں یہ مراد ہیں۔ خواب جو ہوتی ہے نا، جو بھی ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی صحیح خواب ہو تو کسی معبر خواب یا کسی علم والے کے سامنے عرض کرنا چاہیے۔ عجیب تماشا ہے۔ اور جو نہیں ہے تو خواب کوئی اخباروں میں آتا رہتا، بھئی تم نے یہ خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہے، تم نے یہ دیکھا یہ تعبیر ہے۔ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک آدمی تھا نا بڈھا، تو وہ بوڑھا آدمی ہو جائے نا جی، تو سردیوں خصوصاً تو اس کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ تو وہ بیچارہ ایسا تھا، رات کو بستر پر اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ بیوی تھی اس کی بڑی تند مزاج، وہ صبح اس پر سخت ناراض ہو تو ایک دن اس نے کہا اللہ کی بندی تو مجھ پر ناراض نہ ہوا کر، اصل میں بات یہ ہے نا کہ میرا ایک دوست ہے وہ ہے جن، وہ مجھے رات کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے سیر کرانے کے لیے، جنگلوں میں بیابان ریگستان ادھر پھراتا ہے ادھر پھراتا ہے، اور میں جب بہت تھک جاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں مجھے پیشاب آیا ہے، تو مجھے دباتا ہے، کہتا ہے ادھر ہی کر دے، تو میں کر دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں سمجھتا ہوں میں نے کہیں بیابان ریگستان میں کیا ہے، لیکن بس وہ ایسے ہو جاتا، میں کیا کروں؟ تو بیوی کہنے لگی اچھا جن تیرے دوست تھے؟ ہاں۔ ہم اتنے غریب ہیں، اتنے پریشان ہیں، جن تیرا دوست ہے تو جنوں کو تو خزانے پتہ ہوتے ہیں، یہ تو اپنے اس دوست کو کہو کہ ہماری غربت دور ہو جائے، ہم محتاج لوگ ہیں، قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، کوئی تم میرے دوست ہو تو کوئی ہیرے جواہرات کو خزانہ بتاؤ۔ اس نے کہا
یہ تیری گل ٹھیک ہے، آج میں اس آنکھ او جناب اگلی رات ہوئی تو بیوی تو بڑی خوش تھی کہ آج رات کو خزانوں کا پتہ چلے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آج کل جو معبر خواب ہوتے ہیں نا اکثر یہ ٹی وی پر وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو صبح ہوئی، کیا جلدی کا اچھا جی ٹھیک ہے، اب بس ٹھیک ہے انشاءاللہ میں یہ بات تو کر دوں نا، یہ مکمل کر دوں، اچھا ٹھیک۔ تو اچھا اور حضرات بھی تشریف فرما، ہماری حاضری ہوگی بس یہ کافی ہے بھائی، حضرات کی زیارت ہو جاتی ہے الحمدللہ، یہ ہماری سعادت ہے بہت۔ تو اس نے انتظار میں تھی کہ آج خزانوں کا پتہ چلے گا۔ صبح ہوئی تو اس نے بیوی کو اٹھایا، اٹھ آج تہور ہی کم خراب ہو گیا۔ کہنے لگی کیوں؟ آج دیکھو نا میں نے رات کو اسی طرح اس سے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی تو خزانے پتن کسی خزانے چ لے جا تاکہ میں کوئی ہیرے جواہرات لے جاؤں، تو مجھے خزانے میں لے گیا، وہاں بڑے ہیرے جواہرات بہت کچھ تھا۔ تو مجھے کہنے لگا بھر لو، ٹوکرا بھر لو، یہ بورا بھر لو سارا۔ میں نے سارے ہیرے جواہرات اس میں ڈالے اور بھر لیا، میں نے بھر لیا تو مجھے کہنے لگا، وہ میرے سر پہ کہتا اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ۔ میں بڑھا آدمی، وہ میرے کو کتھی چاہے وینا کہاں میں اٹھا سکتا تھا، وہ میں نے زور لگایا، اس نے کہا اور زور لگا میں نے اور زور لگایا تو اللہ کی بندی روز تو خالی میرا پیشاب خطا ہوتا تھا، آج ساتھ پخانہ بھی نکل گیا یہ تو اٹھو اس کو تو ہیرے جواہرات تو کوئی نہیں تھے، تو بس یہ گند نکل آیا۔ تو خواب بھی جو ہوتی ہے نا جی، وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے عرض کرنی چاہیے، ہر ایک خوابوں کی تعبیر۔ آج کل میں اس لیے عرض کرتا ہوں، ہمارا معاشرہ بہت پریشان ہو چکے ہیں ہم لوگ، بہت، ہر گھر کی پریشانی ہے، کس پر جادو ہے، کسی پر سحر ہے، کسی نے کالا جادو کر دیا، لڑکی باغی ہو گئی، لڑکا باغی ہو گیا، ماں باپ روتے ہیں ہم نے منگنی کی ہے اب وہ شادی نہیں کرتی، لڑکا باغی ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، اور جو جتنی مصیبت ہے وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ یہ ساری پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا اسی طرح کا رونا روتے ہیں، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے بچے کو ٹچ سسٹم موبائل تو نہیں؟ وہ تو جی دو رکھے پائیں۔ میں نے کہا تم آگ لگانے کا سبب بناؤ، ہم سے کہو کہ اس آگ کو بجھاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مصیبتیں بنی ہوئی ہیں جی آج کل، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا۔ ایک بندہ نیک آدمی تھا، تہجد پڑھتا تھا، بیوی اس کی رات کو نہیں اٹھتی تھی، تہجد نہیں پڑھتی تھی۔ ایک دن اس پر ناراض ہوا، اس نے کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھا کر ثواب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نماز تو پڑھ لیتی ہوں نا، آپ پڑھا کرو تہجد، مجھے چھوڑو۔ تو اس نے دیکھا کہ رات کو اس کے کمبل کے اندر اس کا دل روشن ہو گیا، لائٹ آ گئی۔ اب یہ بڑا پریشان کہ ذکر میں کرتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، دل اس کا روشن ہو گیا۔ اس نے صبح کسی سے بات کی، وہ کہنے لگا یار عجیب بات ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، اللہ کی ضربے لگاتا ہوں، اور دل جو ہے وہ میری بیوی کا روشن ہو گیا، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اس کو کہنے لگا او اللہ کے بندے، وہ جو تیرا موبائل ہے نا وہ چھپا کے رکھا کر، اسا لاک کرا کر، یہ تیرے میسج پڑھنی رہنی آکھے وہ خواب میں، وہ بستر میں اس کا دل روشن نہیں ہوتا، وہ میسج لگا کے پڑھتی ہے نا تمہارے، تو موبائل کی لائٹ تو ہوتی ہے نا بھائی، تو اس نے سمجھا اس کا دل آن ہو گیا، دل روشن ہو گیا۔ آج کل یہ مصیبتیں بنی ہوئی ہیں بھائی۔ بہرحال میں آج یہ کر رہا تھا کہ علم کے جو درجات ہوتے ہیں نا جی، وہ اس امت میں امام مالک، امام ابو حنیفہ سے اوپر نہیں کسی کو مل سکتے۔ تصوف کی لائن پر دیکھو تو بایزید بستامی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اکابر، لیکن یہ صحابی نہیں ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ صحابی کا مقام یہ اللہ کی عطا ہے۔
اور یہ یاد رکھو، جو چیز اللہ کی عطا ہو اس کے اندر بحث نہیں ہو سکتی. جو اللہ کی عطا ہے نا اس میں بحث نہیں ہو سکتی. بس اللہ نے پسند کر لیا، اس میں بحث امت بحث نہیں کر سکتی. اس لیے صحابہ کے مقامات پر بھی بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مقام عطا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور لے گیا وہ گندم کا دانہ کھانے کے لیے، کہنے لگا میں جنت میں رہا ہوں، یہ اس پودے کا یہ دانہ کھا لو، ہمیشہ رہو گے، عبادت کرو گے. تو آدم علیہ السلام چل پڑے. اب جب آدم علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، دانہ کھا لیں کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ نبی ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، اس لیے ان کے مقامات سے بحث نہیں ہو سکتی. اسی طرح بھائی صحابہ کرام سے بھی، ان کے مقامات سے بھی بحث نہیں ہو سکتی. صحابی جہاں بھی ہو، جتنا بھی اس کو نیچے لے آؤ نا، پھر بھی ہے صحابی. اور صحابہ کا مقام امت میں سے کسی کو نہیں مل سکتا. یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن اب وقت پھر زیادہ دیر ہو جائے گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہیں، سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس گلشن کو ہمیشہ ہمیشہ سدا بہار رکھے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی طرف سے میں عرض کرتا ہوں، پھلا پھولا رہے یا رب، پھلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. اللہ سبحانہ